اچھا فیملی میں آپ کے جتنے بھی ممبرس تھے وہ سب ماشاءاللہ اچھے پڑھے لکھے, اچھی جاب, یہ وہ, آپ پڑھائی کیوں نہیں بن سکے؟ نہیں مطلب میرا جملہ سوال مکمل کیجیے نا. میں سوال کہ باقی سب پڑھے لکھے تھے, آپ کیوں نہیں پڑھ سکے؟ کیونکہ یہ بڑا ویلڈ سوال ہے. یہی تو کہہ رہا ہوں کہ میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں آپ کی فیملی کے جتنے بھی ممبرز ہیں وہ ماشاءاللہ اچھے پڑھے لکھے ہیں, اچھی جابس پر لگے ہوئے ہیں, لیکن آپ نے پڑھائی پر اتنی توجہ نہیں دی, اور اس کے بعد جس فیلڈ میں آپ آئے اس فیلڈ میں آپ نے خاصا نام بنایا, اور ابھی تک ماشاءاللہ سے اب اچھا کام کریں, تو گھر والوں کو لگا نہیں کہ کھوٹا سکا بڑا کام آ گیا, یا ابھی بھی ناراض ہیں کہ پڑھا نہیں ہے اس نے؟ نہیں, ناراض نہیں ہے, لیکن واقعی کھوٹے سکے والی بات آپ کی سمیر بالکل ٹھیک ہے کہ باقی سب بہن بھائی پورا خاندان میرا بہت الحمدللہ, جی تو میرے لیے سب پریشانی رہتے تھے کہ ایدا کی بڑھے گا, کی کرے گا, ہاں کی کرے گا. اچھا بس پھر آخر میں انہوں نے چھوڑ دیا کہ بیٹا کچھ بھی کرنا ہے, جو مرضی کرنا ہے کر دو. میرا باپ کچھ بھی کر لو, کچھ تو کرو. لیکن نہیں, میرے دونوں میرے والدین, میرے والدہ اور والد دونوں بہت خوش گئے اس دنیا سے مجھ سے. دے ور ویری پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والا, راول پنڈی کے ایک ڈاؤن ٹاؤن میں پیدا ہونے والا لڑکا, کوئی ہمارے پاس وسائل نہیں, کوئی پیسہ نہیں, کوئی جائیدادیں نہیں, تو ایسا بچہ اگر کچھ کر رہا ہے صرف آن دا بیسس آف کہ گھر کی تربیت ایک ایسی تھی کہ اوڑھنا بچھونا, موسیقی, کتاب, علم, دوستی, تو اس پہ جتنا بھی ان کی زندگی میں میں کر سکا وہ مجھ سے خوشی تھے. لیکن کھوٹا سکہ والی بات وہ کرتے تھے کہ ہاں تو کوئی, مطلب میرے والد کو ایک بہت بڑا دکھ جو وہ لے کے گئے اچھا اپنی زندگی میں مجھ سے, وہ تھا کہ میں نے ماسٹرز نہیں کیا, میں ایم اے نہیں کر سکا, اور میں فیل ہو گیا اور میں ڈراپ آؤٹ ہو گیا. سو بی اے میں بھی میری جب سپلی آئی اور میں فیل ہو گیا, تو یہ ان چیزوں نے میرے باپ کو بہت دکھ دیا. اچھا, اور لیکن اس کے بعد جب میں نے اپنی براڈ کاسٹنگ اور ٹیلی ویژن اور اس کے اندر جو نام بنایا کیا, تو وہ تھوڑا سا ان کا وہ کہتے ہیں نا زخموں پہ مرہم تو رکھی گئی, لیکن پڑھائی سے اگر آپ پوچھتے تو وہ کہتے کہ ہاں بھائی یہ بات صحیح نہیں, پڑھائی رہ گئی, علم جو ہے, کتاب, دوستی جو ہے وہ اس میں توثیق ذرا پیچھے رہ گیا. اچھا, یہ ان کو گلا تھا. یہ مجھے بڑا اچھا لگا توثیق آپ کا یہ سن کر کے آپ نے یہ مانا کہ پنڈی کے ایک ایسے علاقے میں اتنا زیادہ, لیکن اب لائف سٹائل تو ماشاءاللہ آپ اسلام آباد کے ایک پوش علاقے میں رہتے ہیں, تو کیا یہ کہتے ہوئے ہوتا نہیں یار میں کیوں ماضی کو لے کر, بہت سارے لوگوں نے ماضی کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کو بڑی شرم آتی ہے کہ میں وہاں رہتا ہوں, وہی نہ بتایا کر یار. دیکھیں جو لوگ اپنا ماضی چھپاتے ہیں ان کے ماضی میں کچھ ایسا ہوتا ہوگا جو چھپانے والا ہوگا. اچھا, میرے ماضی میں تو ایسا کچھ نہیں ہے جو چھپانے والا ہے. مجھے تو بہت فخر ہے کہ میں کوہاٹی بازار, راول پنڈی, بنی چوک کے پاس پیدا ہوا. مجھے تو بڑا فخر ہے کہ مطلب میں کالج تک پہنچ گیا تو میرے باپ کے پاس ویسپا اسکوٹر ہی تھا, اور کیونکہ اس ویسپا اسکوٹر کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر میں کتابیں بھی بہت ساری تھیں, تو وہ بڑا وہ فخر کی بات ہے. بالکل بالکل. تو وہ تربیت جو ہے نا وہ پرائڈفل چیز ہے. کسی نواحی علاقے میں پیدا ہونا یا کسی غریب گھر میں پیدا ہونا, آئی تھنک, بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ زیادہ فخر کی بات ہے. بہت اچھی بات ہے. میں آج جہاں پہ ہوں توسیع کے اندر آج جو کچھ بھی ہے, اگر سونے چاندی کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوا ہوتا اور یہاں پہنچا ہوتا تو وہ بات نہ ہوتی, ہے نا. تو بسوں میں, سرکاری بسوں میں 98 روپے کا ٹکٹ دے کے اور باپ کے ساتھ اسکوٹر پہ اسکول کالج جا کر یہاں تک پہنچے, تو یہ زیادہ فخر کی بات ہے. میرا تو خیال ہے یہ ماضی بتانے والی چیز ہے, نہ کہ چھپانے والی. بہت اچھی بات ہے, اور مجھے یوں لگتا ہے کہ آج کے پوڈ کاسٹ کی یہ بات بہت بہترین بات ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ شاید ہمارا معاشرہ بھی نے اتنا زیادہ کازمیٹک کر دیا ہے سکسیس کے لفظ کو, کہ کامیابی کیا ہے وہ اتنی کازمیٹک ہو گئی ہے کہ مطلب بال گر جانا ناکامی ہے, آنکھوں کے نیچے ہلکے آ جانا ناکامی ہے, کسی غریب گھرانے میں پیدا ہو جانا ناکامی ہے, موٹر سائیکل پہ دفتر جانا ناکامی ہے. لیکن ہم نے یہ معیار بنا دیا, فزیکل اپیرنس کو معیار بنا دیا. آپ کی جو آپ کے ارد آپ جن چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کی پہچان بن گئے اور تعارف بن گئے.
اور وہ ناکامی اور کامیابی کا معیار بن گئے. تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے. اچھا. یہاں کیا ہے اور یہاں کیا ہے وہ تو کسی نے پوچھا ہی نہیں. پوچھا ہی نہیں. کس پہ بیٹھ کر آئے ہو اور لگ کیسے رہے ہو, اس نے یہ آپ کا تعارف بن گیا. ارے بات کرو کہ پہچانے جاؤ. کیا بات ہے نا. تو وہ بات تو کوئی سن ہی نہیں رہا. وہ دیکھ رہا ہے کہ اچھا بھائی قمیض کون سی پہنی ہوئی ہے اور بال کتنے ہیں اور ہلکے ہیں کہ نہیں اور گاڑی کون سی ہے. یہ جب معیار بن جاتا ہے کسی معاشرے کا, پھر وہ نوز ڈائیو کرتا ہے, پھر وہ تنزلی کا شکار ہوتا ہے. اب اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال جو کہ مجھے لگتا ہے کہ بڑا مزہ آئے گا اس سوال کا بھی, کہ ریڈیو پر کب کام شروع کیا پہلی بار اور کتنے پیسے اس وقت پہلی بار لیے؟ کیونکہ وہ جو پہلی کمائی ہے نا وہ انسان کو نہیں بھولتی. بالکل, مجھے آج تک یاد ہے. 17 سال کا تھا میں, 1987 اپریل کا مہینہ تھا. میں 3rd ایئر میں پڑھتا تھا اور میں نے انگریزی میں پہلا بلیٹن پڑھا تھا شام کے 6:30 بجے ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے. السلام علیکم, 6:30 PM پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم. This is Radio Pakistan Islamabad. The local news read by توصیق حیدر. کیا بات. یہ پہلا جملہ تھا جو میرا اپنے کیریئر کا پہلا جملہ. میرے کیریئر کا پہلا جملہ 1987. پہلا معاوضہ مجھے یاد ہے 35 روپے. $1,000 آف کورس روپے. 35 روپے. اچھا, ایک بلیٹن کے 35 روپیز ملے تھے ایک پورا بلیٹن پڑھنے کے. لیکن ظاہر ہے اس مہینے میں نے 4 پڑھے تھے تو 35, 70, تو ایک مہینے کے بعد 140 روپے ملے تھے. ارے واہ. کیونکہ وہ پتہ نہیں منگل تھا کہ بدھ کے جمعرات, جو ایک دن تھا انہوں نے پہلے ایک دن دیا کہ ہر منگل کو آپ آ کے پڑھیں. لیکن وہ پھر ایک مہینے کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ پھر. اب کتنے مل جاتے ہیں؟ 35 روپے سے شروع ہوا سفر. اب تو آج کل کے مطابق دیکھا جائے نا تو وہ 35 روپے ہی ہوں گے ویسے, اگر ڈالر کی ریٹ دیکھو تو. ہاں یہ بات ہے. پہلے جو پیسے کی ویلیو یا سونے کی ویلیو یا ڈالر کی ویلیو تھی اسی سے آپ موازنہ کر سکتے تھے نا. تو اب میرا خیال ہے وہ 35 روپے والا ماحول ہوتے ہی ہے. اچھا, ویسے اب آج کل آپ کو پتہ ہے کہ پروڈکشن والے بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں کہ بڑے سے بڑے ایکٹر کو نا اس طرح لے, آپ کے 4 دن ہیں تو پر ڈے کر لیں, تو پر ڈے کتنے لے لیتے ہیں, اور اگر لمسم طے کریں تو کیا آج کے دور آپ نے ہائر کرنا مجھے؟ کیا پتا آپ کے لیے تو ڈبل ریٹ ہو. ارے مجھے میں کہہ رہا ہوں بھائی آپ دیکھو اتنا تم اپنے یوٹیوب سے کما رہے ہو ہے بھائی پروڈیوسر صاحب, تو تم سے تو ڈبل ہی لوں گا میں. اچھا, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ان کا بڑا پن ہے. انہوں نے ہمیں ٹائم دیا, کھلایا پلایا, اور ایک اچھا پوڈ کاسٹ بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے. تھینک یو سو مچ اس کے لیے. نہیں آپ نے سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے اتنے عزت, احترام, خلوص سے رابطہ کیا اور پوری بات کو ڈسکس کیا کہ کس طرح, تو وہ میرے لیے یہ چیزیں زیادہ معنی رکھتی ہیں. ورنہ وہی والی بات ہے کہ مطلب یہ پیسہ ویسا یہ سب چیزیں بڑی بے معنی سی ہیں. اصل میں یہ ہے کہ آپ انسان کتنے کما رہے ہیں زندگی میں. آپ کہیں گے بھرے پیٹ کی بات ہے, وہ جس کے پاس بجلی کا بل دینے کے پیسے نہیں ہے وہ کہے گا بھائی انسان نہیں کمانے بھائی, مطلب پیسہ کمانا ہے, بجلی کا بل دینا ہے. وہ بات اپنی جگہ ہے, لیکن انسان بھی کمانے چاہیے. نہیں, آپ کی یہ بات بالکل میں سمجھ سکتا ہوں, کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پوڈ کاسٹ میں بھی پہلے پوچھتے ہیں, بھرے پیٹ والے بھی. لیکن آپ کا تو ہم پہلے بھی شکریہ ادا کر چکے ہیں, ابھی بھی کرتے ہیں, اور بہت اچھا لگ رہا ہے. اچھا, وہ جو تھا کہ اب 35 روپے سے شروع ہوا سفر. میرا ایک سوال ہے آپ سے, 35 روپے کو 2 منٹ سائڈ پہ رکھیے. ٹھیک ہے. یہ جو پورا MA فلسفے کا جو یہ پورا اسکرپٹ تیار تھا, ذرا کاغذ ایسے کر کے دکھاؤ سب کو. یہ جی میرے سوال تھے جو سمیر چودھری ریڈی کر کے لایا تھا, یہ ذرا چیک کریں یہ سوال. اچھا, جب سے پوڈ کاسٹ شروع ہوا ہے ایک دفعہ بھی اس طرف نہیں گئے؟ نہیں گئے. جب سے پوڈ کاسٹ شروع ہوا ایک دفعہ بھی آپ اس طرف نہیں گئے؟ نہیں گئے. تو یہ لکھ کے کیوں لائے تھے اتنے بڑی بوٹیاں جو تھیں؟ اکثر میری ٹیم کا جو مین بندہ ہے, وہ جو بندی ہے, وہ بہت محنت سے سوال نکالتی ہے اور آخر میں مجھے کہتی ہے آپ نے تو وہ پوچھے ہی نہیں. تو میں یہی کہتا ہوں اس کو کیوں رکھا ہوا ہے آپ نے؟ نہیں, وہ پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں, وہ جو سوال آتے ہیں. میرا خیال ہے آپ کو وہ ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ ہاتھ میں کچھ ہے میرا نا. اچھا, تو
ویسے آپ ماشاءاللہ سے اب کام کر رہے ہیں, تو پہلی بار کس نے آفر کیا آپ کو کہ ہوسٹنگ چھوڑ دیں اب بس آ جائیں ایکٹنگ کی طرف؟